شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہاتھی محمود چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفائٹ عاطف۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مسلم ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہم تاریخ میں بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ میری آپ لوگوں کو پرسنل سجیشن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ خوبصورت دنیا ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس مسلم ملک کی بات کرنے جا رہے ہیں وہاں کے لوگ زیادہ تر امیر تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت خوشحال ہیں اور مہمان نوازی میں سب سے آگے ہیں۔ دنیا میں موجود اس چھوٹے سے خوشحال ملک کو ازبکستان کہتے ہیں۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ازبکستان کی ہسٹری کیا ہے، یہاں پر کون سے ولی اللہ کے مزار ہیں، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، یہاں پر لوگ کون کون سے مقامات دیکھنے آتے ہیں، اور پاکستان سے ازبکستان کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اور آپ لوگوں کو کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہو سکے۔ تو دوستو، ازبکستان کا پورا نام ریپبلک آف ازبکستان ہے۔ یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ازبکستان، اس کا مطلب ہے اس لوگوں کی سرزمین۔ اس ملک کی طرف ہماری توجہ کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر محدثین، اولیاء کرام اور ایک تاریخی نام جسے امیر تیمور کہتے ہیں۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا فاتح تھا جس نے دنیا کو فتح کیا۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مسلم دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی بھی قبر مبارک ازبکستان میں ہی واقع ہے۔ اب اگر رقبے کی بات کی جائے تو ازبکستان کا کل رقبہ 4,48,978 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ ازبکستان کی کل آبادی تقریباً 3 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہے۔ اس ملک کے بارڈر قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ترکمانستان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک کے کسی بھی طرف سمندر نہیں لگتا۔ اس کے چاروں طرف بارڈر جو ہیں وہ لینڈ ایریا پر موجود ہیں۔ ازبکستان کے لوگوں کا رہن سہن بہت سادہ اور خوش مزاج ہے۔ چونکہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ امیر نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز بھی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا کبھی وہاں جانے کا موقع ملے تو آپ ان کی مہمان نوازی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں قانون کی پابندی کی جاتی ہے۔ ازبکستان میں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملک بہت پرسکون ہے۔ تاشکنڈ ملک کا سب سے کیپٹل سٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت خوبصورت شہر بھی ہے۔ ازبکستان میں لوگ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اور بہت سے تاریخی مقامات دیکھنے آتے ہیں۔ پوری دنیا سے لاکھوں لوگ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی ازبکستان کی تاریخ اور وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہاں کے لوگوں کا کلچر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ابھی چلتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ازبکستان کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے۔ تو دوستو، پاکستانی پاسپورٹ پر آپ ازبکستان کا ویزا آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو آپ کا سب سے پہلے نمبر پر آپ کا پاسپورٹ لاسٹ 6 منتھ ویلیڈیٹی ہو اور آپ کا CNSE اور آپ کی پکچر وائٹ بیک گراؤنڈ میں، اور اس کے علاوہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کو مست چاہیے ہوتی ہے اگر آپ پاکستان سے ازبکستان کا اسٹیکر ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جتنی بھی ایشین اسٹیٹس ہیں، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں جس میں قزاقستان، ازبکستان، یہ جو کنٹریز ہیں جن کا آپ کو اسٹیکر ویزا ریکوائرڈ ہوتا ہے،
اگر آپ ان کا سٹیکر ویزا لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے ان کا مسٹ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی مسٹ چاہیے ہوتی ہے، اور بزنس ڈاکومنٹس بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ بزنس ٹورز کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بزنس ڈاکومنٹس بھی ایکسریٹ پاکستان سے چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ بزنس ویزا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ اس لیے مسٹ چاہیے ہوتی ہے لاسٹ 6 منتھ کی یا 3 منتھ سے ابو کاؤنٹ ہو، اور وہ آپ کے ساتھ لگتی ہے۔ اور ان کنٹریز میں اکثریت جو کنٹریز ہیں ان کے لیے آپ کا انویٹیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو وہاں پہ اسپانسر ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس بیس پہ بھی آپ کا ویزا اپرووڈ ہوتا ہے۔ تو جو انویٹیشن ہے وہ ایجنٹ حضرات آپ کو اس لیے پرووائڈ کر دیتے ہیں اور آپ کا ویزا فائل ہو جاتا ہے۔ اور چند پاکستان میں ازبکستان کے ویزے کا مختلف ایجنٹ مختلف ریٹس لے رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا سٹیکر ویزا لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو $100 سے $200 کے درمیان آپ کو ویزا پرووائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ ہے تو پھر آپ کو کم ریٹ میں مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پیسے جو ہیں وہ پے کرنے پڑتے ہیں، $50-100 جو ہیں وہ ایکسٹرا پے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کا ویزا ودن 10 سے 20 ورکنگ ڈیز کے درمیان مل جاتا ہے۔ اور پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ بھی ازبکستان ایئر جو ہے وہ پاکستان سے ازبکستان تاشکنڈ کے لیے ٹریول کرتی ہے، اور آپ اس پہ چیپسٹ ٹکٹ ہے۔ پاکستان سے اس کا ایکسپینس بہت کم آتا ہے ادر کنٹری کی نسبت، آپ چیپسٹ جو وزٹ ہے وہاں ازبکستان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کی آپ کو ٹکٹ بھی ادر ایئر لائن کی نسبت چیپ مل جاتی ہے، پاکستان سے آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج ازبکستان کے حوالے سے ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میں اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔